اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس نمبر 21 قرآن کا غیر مسلموں سے خطاب، سورہ بقرہ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا، والذین اور ان کو جو، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بنو۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فائدہ: الناس عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے انسان، چاہے کوئی بھی اور کہیں کا بھی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ سب انسانوں کو ایک ہی لفظ الناس سے مخاطب کیا گیا ہے، جو مسلم و غیر مسلم سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آج تک یہ ماحول نہیں بنا سکے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان یہ سمجھ سکے کہ قرآن مقدس میرے لیے بھی ہے۔ کچھ ناواقف مسلمان تو یہی جانتے ہیں کہ قرآن مقدس صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ سبھی لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کریں، اس کی پوجا کریں۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ سب کو پیدا کرنے والی ایک ہی ذات ہے، جس کو عربی میں اللہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، ہر زبان میں اس کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو اے لوگو، تم بھی اپنی زبان میں اس کو پکار سکتے ہو، اس کے ناموں میں سے چاہے جس نام سے پکارو۔ البتہ اتنا ضرور یاد رکھے کہ اس کے نام تو بہت سارے ہیں، لیکن وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے اور نہ ہی کوئی اولاد۔ وہ ہر طرح کے رشتوں سے پاک ہے۔ اس لیے اے لوگو، عبادت اور بندگی صرف اسی ایک ذات کی کرنی ہے جس نے ہمیں سب کو پیدا کیا۔ افسوس، انسان اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت چھوڑ کر خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں، مورتیوں کی پوجا کرنے لگا، مزاروں پر سجدے کرنے لگا، ان سے فریادیں مانگنے لگا۔ کوئی دیوتا کی پوجا کرتا ہے تو کوئی فرشتہ کی، کوئی نبی اور ولی کے سامنے سجدہ ریز ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی مرضی اور خواہشات کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ انسان کی شرافت کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری شرافت کا بھی تقاضا ہے کہ تم احسان کرنے والے کا احسان مانو اور صرف اسی کے سامنے جھکو جس نے تم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان احسان کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہاری رزق کے طور پر پھل نکالے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جب کہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو کہ اس کے سوا نہ کوئی پیدا کرنے والا اور نہ رزق دینے والا۔ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا، یعنی شرک۔
بخاری شریف۔ عبادت اور اطاعت میں فرق۔ عبادت اور اطاعت میں یہ فرق ہے کہ اطاعت دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے، مگر عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں اطاعت بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔